بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر اِلیٰ فرعون وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف فقالا پس آپ نے انہیں کہا انی بے شک میں رسول رب العالمین رب العالمین کا فرستادہ یعنی رسول ہوں فلما پس جب جاءہم آپ آئے ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر اذا ہم منہا تو اس وقت وہ ان سے یضحکون ہنسنے لگے وما نریہم اور ہم انہیں دکھاتے تھے من آیا انہیں کوئی نشانی الا مگر اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی الا مگر ہی اکبر وہ بڑی ہوتی من اختہا پہلی سے واخذناہم اور ہم نے مبتلا کر دیا انہیں بالعذاب عذاب میں لعلہم تاکہ وہ یرجعون باز آ جائیں وقالوا اور بولے یا ایھا الساحر اے جادوگر ادعو لنا دعا مانگی ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما عہد عندک بسبب اس عہد کے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اننا بے شک ہم ضرور لمہتدون ہدایت قبول کریں گے فلما پس جب کشفنا ہم نے دور کر دیا عنہم ان سے العذاب عذاب اذا ہم ینکثون تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے ونادى فرعون اور پکارا فرعون فی قومی اپنی قوم میں قالا کہنے لگا یا قوم اے میری قوم الیس لی ملک مصر کیا میں مصر کا فرما روا نہیں وہذہ الانہار اور یہ نہریں تجری جو بہہ رہی ہیں من تحتی میرے نیچے افلا تبصرون کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہے ام انا خیر کیا میں بہتر نہیں ہوں من ھذا الذی اس شخص سے ہوا مہین جو ذلیل ہے ولا یکاد یبین اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا فلولا القی علیہ اسورہ اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گیا اس پر اسورۃ من ذہب سونے کے کنگن او جاء یا کیوں نہ آئے معہ اس کے ساتھ الملائکہ فرشتے مقترنین قطار در قطار فاستخفا یوں اس نے احمق بنا دیا قومو اپنی قوم کو فاطاعوہ سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے انہم بے شک وہ کانو تھے قوما فاسقین نافرمان لوگ فلما پس جب آسفونا انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا
انتقمنا تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، فغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین سب کو، فجعلناہم اور بنا دیا انہیں پیش رو، سلفاً پیش رو، ومثلا للآخرین اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 46 سے لے کر 56 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا جو شخص دانستہ یعنی جان بوجھ کر اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے، اور شیاطین روکتے ہیں ان اندھوں کو راہ ہدایت سے، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اندھا ہمارے پاس آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی، کہے گا کاش میرے درمیان اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو بہت برا ساتھی ہے، اور یہ شور و فغاں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، آج جب کہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے تم سب اس عذاب میں حصہ دار ہو۔ کہ آپ سنانا چاہتے ہیں بہروں کو یا راہ دکھانا چاہتے اندھوں کو، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ پس اگر ہم لے جائیں آپ کچھ دار فانی سے تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ پس مضبوطی سے پکڑے رہیے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں، اور بے شک یہ بڑا شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور اے فرزندان اسلام تم سے جواب طلبی ہوگی، اور آپ پوچھئے ان سے جنہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے، کیا ہم نے بنائے ہیں خدا بند رحمان کے علاوہ اور خدا تاکہ ان کی پوجا کی جائے؟ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ اللہ کریم یہاں بیان فرما رہا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت عبرت کے پھول ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پس ہم نے انہیں کہا بے شک میں رب العالمین کا فرستادہ یعنی بھیجا ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، اچھا جی، اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے بھی تسلی دینا چاہتے ہیں کہ قوم کا یہ معاندانہ رویہ یعنی ظالمانہ رویہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، پہلے بھی کتا اندیش لوگ یعنی کم عقل لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی اللہ نے تنبیہ کر دی کہ فرعون کے ہولناک انجام سے بچنا چاہتے ہو تو ہوش سے کام لو اور اس نبی رحمت پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ نے یہ جو واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، کیوں بیان کیا؟ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، حبیب آپ پریشان ہو، اگر کفار مکہ آپ کی بات نہیں مانتے، گستاخیاں کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوم نے یہی کیا تھا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا تاکہ کفار مکہ قوم فرعون کی طرح اور قوم موسیٰ کی طرح وہ حضور کی گستاخیاں نہ کریں، ورنہ جیسے ان پہ قوم فرعون پہ جیسے عذاب آیا تھا اور بحر کلزم میں وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، تو اللہ نے کفار مکہ کو بتایا اگر تم نے بھی میرے حبیب کی گستاخی اسی طرح جاری رکھیں تمہاری اوپر بھی اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے، تو تم اس سے بچو۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پس آپ نے انہیں کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے، وہاں اعیان مملکت یعنی بڑے بڑے سردار حکومت کے اور سرداران قوم بھی اپنی زر نگار کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آپ نے جا کر اعلان کر دیا
کہ میں سارے جہانوں کے مالک کا فرستادہ ہوں، یعنی بھیجا ہوا ہوں۔ میری بات سنو اور اپنے رب کو پہچانو اور اس کی اطاعت کو اپنا شعار بناؤ۔ ان لوگوں نے آپ کی بات کو ذرا اہمیت نہ دی، الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو پتہ چلا انبیاء کے ساتھ مذاق کرنا، انبیاء کی گستاخی کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور اگلی آیت میں فرمایا گیا فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، پس جب آپ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اس وقت وہ ان سے ہنسنے لگے، پیغمبر سے وہ مذاق کرنے لگے۔ تو یہ آج بھی کئی ہیں لوگ کم عقل، چونکہ علماء انبیاء کی وارث ہیں، نائبین ہوتے ہیں، تو آج بھی کئی لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو جی اتنا بڑا جناب نیک، اتنا بڑا جناب ہمیں اتنی اس طرح کی باتیں بتا رہا ہے، تو وہ سن لیں انبیاء کا مذاق اڑانا قوم کفار کا طریقہ ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو ان کا مذاق اڑائے گا وہ بھی فرعون اور اس طرح کی قوم کفار کے طریقے پر ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی 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 خیر ہے۔ بات یہ ہے جی کہ جس کو اللہ توفیق دے گا نا، نیکی کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بزرگوں سے میں نے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اس کو آنے دیتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے اپنے دشمن کو اپنے گھر یا اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ بھی اپنے گھر میں اور اپنے دین میں اسی کو پسند کرتا ہے، اسی کو بلاتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو آپ خدا کے خاص بندے ہیں جن کو پروردگار نے توفیق دی ہے کہ آپ اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اچھا جی، آگے فرمایا وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی پہلی سے، اور ہم نے مبتلا کر دیا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں راہ حق پر چلانے کے لیے پے در پہ معجزات پیش کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کئی معجزات دیے تھے، پیچھے بھی اس کا ذکر گزرا۔ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے، وہ نور ہوتا، چمک رہا ہوتا، اور پھر اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ بھی عطا کیا تھا، یعنی سوٹا تھا آپ کے پاس کہ وہ جناب جب آپ نے سمندر میں مارا تو 12 راستے بن گئے، اور وہ عصا جب، یہ پیچھے بھی اس کا ذکر مختلف جگہوں پہ گزرا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا یہ سمجھ کے کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے، تو انہوں نے جب وہ اپنے رسے پھینکیں جادوگروں وہ سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب کے حکم سے جب اپنا عصا پھینکا وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا اور سب کو کھا گیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو فتح عطا کی۔ تو یہ یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو مختلف معجزات دیے اور آپ وہ پیش کرتے رہے، اور ہر معجزہ پہلے معجزہ سے اعلیٰ ہوتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر اس سرکشی سے انہیں باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور حق کو قبول کریں۔ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں مانا، گستاخیاں کی، پھر العذاب آیا اور پورے فرعونیوں کو بحر کلزم میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ وہ بولے اے جادوگر، ذرا دیکھیے گا کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ان کا رویہ، بولنے کا انداز کیا تھا۔ وہ بولے اے جادوگر، دعا مانگی ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس عہد کے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت قبول کریں گے۔ فرعون کی قوم مصائب و آلام میں گرفتار ہے، رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اے رسول کے الفاظ سے، یا ایو رسول کہہ کے آپ کو نہیں بلاتے، بلکہ ایو الساحر، اے جادوگر،
کہہ کے آپ کو پکارتے ہیں. یہ تھی ان کا طریقہ، بیہیویئر، ان کا رویہ یہ تھا. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ساحر ان کے نزدیک بڑا معزز اور محترم ہوا کرتا تھا، چونکہ اس دور میں جادو کا رواج عام تھا. سحر کو وہ اشرف العلوم تصور کرتے تھے، سب سے بہترین علم. یہاں ایوہ ساحر تحقیر کے لیے نہیں بلکہ احترام کے لیے استعمال کیا گیا. بعض کا قول یہ ہے. دوسرے علماء کا خیال ہے کہ غرور و سرکشی میں وہ اتنے بڑھ چکے تھے کہ اپنی انتہائی بے بسی کے باوجود آپ کو جادوگر کہہ کے پکارتے، یعنی انہوں نے تکبر کی وجہ سے ایسے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام معمولی دل گردے کے تو آدمی نہ تھے کہ اتنی سی بات پہ خفا یعنی ناراض ہو جاتے. آپ نے ان کی اس بد تہذیبی کے باوجود دعا مانگی، عذاب ٹل گیا، لیکن نہ انہوں نے حق کو قبول کرنا تھا نہ قبول کیا. نیز مکمل بربادی جو ان کا مقدر بن چکی تھی اس کی طرف وہ آہستہ آہستہ یوں بڑھ رہے تھے کہ ادھر سے انعامات ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر انعامات ہوتے ہیں، اور ادھر سے سرکشی، ادھر سے پہم عفو درگزر، ادھر سے مسلسل کفر و طغیان نافرمانی، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہوئے تو ان کی اس تباہی پر کسی کو حیرت نہ ہوئی. تو اسے پتہ چلا کہ انہوں نے تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو حقیر جانتے ہوئے جادوگر کہہ کے بلایا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام ہے کہ وہ جادوگر کہہ کے بلا رہے ہیں اور گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کے عذاب کو ٹالنے کی دعا فرما رہے ہیں. یہ ہوتا ہے پیغمبر کا حوصلہ. آج ہم میں جناب ذرا کوئی الٹی سیدھی بات کرے، ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں اگر، اور وہ آگے سے الٹی بات کرے، چل تو وڈا، نیک تو وڈا، ہم اسے دوبارہ بات ہی نہیں کرتے، ہے نا جی. لیکن اللہ کے پیغمبر کا ظرف علم بڑا وسیع ہوتا ہے کہ قوم گستاخیاں کر رہی ہے، اور جب عذاب آیا تو اپنے پیغمبر سے جا کے کہا جی دعا کریں. اسے پتہ چلا کہ وہ کافر بھی مانتے تھے کہ اللہ کے نبی جب دعا کریں گے اللہ ہمارا عذاب دور فرما دے گا. تو یہ تو کافروں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اگر دعا کر دے اللہ اپنے نبی کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. اور ادھر سے وہ گستاخیاں کر رہے تھے اور ادھر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کے قصور معاف فرما رہے تھے. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ وہ دوسرے کا قصور معاف فرما دیا کرتے ہیں. آگے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب تو فوراً وہ عہد شکنی کرنے لگے، پھر وعدہ خلافی اور گستاخیاں کرنے لگے عذاب کے ختم ہونے کے بعد. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور پکارا فرعون اپنی قوم میں اور کہنے لگا ہے میری قوم کیا میں مصر کا فرما روا نہیں، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہے؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے، استغفر اللہ، اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا. ذرا دیکھیے گا انداز. انسان کو چاہیے ان آیات کو بار بار پڑھے اور ان میں غور و فکر کرے. ان آیات میں مادہ پرست ذہنیت کے خسیس نظریات یعنی حقیر نظریات، نیز عامر اور ڈکٹیٹر کی نفسیات کی ایسی سچی تصویر پیش کی گئی ہے جو آج بھی اسی طرح حقیقت ہے. جس طرح ہزاروں سال پہلے مصر کے فرعونہ کے زمانے میں ایک حقیقت تھی، آج بھی آپ دیکھ لیں جیسے فرعون مصر نے اللہ کے پیغمبر کی گستاخیاں کی، بے ادبی سے بولا، ان کو ذلیل کہا. آج بھی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جاہ و جلال والے بھی انبیاء کے وارثین علماء حق کو بھی ذلیل کہتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں صرف اس بات پہ کہ تم نے حضور کی عزت پر پہرا کیوں دیا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو قرآن نے پہلے بیان کیا تھا، اور آج بھی ایسے لوگ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں
کہ وہ علماء حق کی گستاخیوں سے باز نہیں آتے. تو یہ طریقہ کفار کا طریقہ ہے. کفار کا طریقہ ہے. جو اچھے ہوتے ہیں حاکم وہ انبیاء کی اور ان کے نائبین علماء کی قدر کرتے ہیں، گستاخی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اچھا جی، پھر جناب ذرا دیکھیے گا، فرعون نے جب محسوس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اس کی قوم ان کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کسی روز وہ اس کو خدا ماننے سے برملا انکار کر دیں. اس کو اپنا خوف تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو لوگ ان کو اگر ان کے اوپر ایمان لے آئے تو مجھے کسی نے رب نہیں ماننا، اور اس کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں. اس نے بھرے دربار میں اپنی ساری قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، مصر کے وسیع و عریض علاقہ میں کس کی شاہی کا نکارہ بج رہا ہے؟ اس کی نیل گوں فضاؤں میں کس کا پرچم لہرا رہا ہے؟ دریائے نیل سے نہریں کس نے نکالی ہیں؟ اور کس کی تدبیر کا یہ اعجاز ہے کہ دور دراز صحراؤں میں جہاں لوگ ایک بوند پانی کے لیے ترستے تھے، نہروں کا جال بچھا دیا گیا. یعنی اپنے وہ کارنامے یہاں پہ گنوا رہا ہے فرعون. تمہارے ریگستانوں میں یہ لہلاتے ہوئے کھیت اور شاداب باغات کس کی اس نے تدبیر کا کرشمہ ہے؟ ان نہروں کا میں مالک ہوں، ان میں پانی میرے حکم سے بہتا ہے. اہل مصر، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو. اب خود ہی فیصلہ کرو کہ میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جس کی نہ تو کوئی عزت ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، اور باتیں ایسی ایچ پیچ کرتا ہے کچھ پلے نہیں پڑتا. تم بتاؤ کہ تم میرے جیسے صاحب عظمت و جبروت، وسیع اختیارات کے مالک، فرائنہ کے تخت و تاج کے وارث کی اطاعت کرنا پسند کرتے ہو، یا کیا موسیٰ جیسے فقیر کی غلامی اختیار کرتے ہو جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں؟ وہ اور اس کی ساری قوم صدیوں سے تمہاری غلام چلی آ رہی ہے. دیکھیں جی، قرآن نے جو کچھ بیان کیا، یقین کریں یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آج کے دور کے لیے قرآن نے کہا ہے. کیوں جی؟ آج بھی وقت کے بڑے بڑے جابر حاکم اور بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے مالدار بھی انبیاء اور ان کے وارثین علماء حق کو بھی انہی الفاظ میں یاد کرتے ہیں. اب آپ میرے خیال بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ بڑے بڑے وزراء میڈیا کے اوپر آ کے علماء حق کے بارے میں کس طرح رف زبان یوز کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں زمانے کا، یہ تو جاہل ہیں، یہ ماڈرن ایج ہے، سائنسی دور ہے. اور اسی لیے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو چیئرمین سے اسی لیے ہٹایا گیا تھا کیونکہ وہ کلمہ حق بندہ بیان کرتا تھا. وہ کسی حاکم، کسی ظالم حاکم سے ڈرتا نہیں تھا. وہ پوری گواہیوں کو دیکھ کر فیصلہ دیتا تھا کہ رویت ہلال ہوئی ہے کہ نہیں، کل چاند ہے کہ نہیں. اور پھر انہوں نے اپنی مرضی کا بندہ بٹھا دیا کہ جو گورنمنٹ کی ہاں میں ہاں ملائے. تو یہ طریقہ آپ دیکھ لیں کن کا ہے؟ علماء کی، ہاں جی، علماء کی توہین کرنا، انبیاء کی توہین کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہے. مسلمان پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو اچھے تھے حاکم انہوں نے ہمیشہ علماء کی عزت کی ہے، جو دین کو جانتے تھے. اور جو دین کو جانتے نہیں ان کے ہاں علماء آج بھی ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اور یہی کفار کا طریقہ تھا. پھر جناب یہاں بتایا گیا اگلی جناب آیت فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گیا اس پر سونے کے کنگن، یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار در قطار. یہ بھی ایک اس کا اعتراض تھا. ان کے ہاں یہ رواج تھا فرعونیوں کے ہاں کہ بادشاہ جس کو وزارت و سفارت کے منصب پر فائز کرتا اسے خلعت فاخرہ سے نوازتا، شاہی
لباس اسے پہنایا جاتا اور بازوں میں سونے کے کنگن پہناتا بادشاہ جب کسی کو وزیر یا کسی کو اعلیٰ عہدے پہ فائز کرتا. اس کو خدام کا ایک دستہ بھی دیا جاتا جو اس کے آگے پیچھے موجود رہتا اور اس کے احکام بجا لاتا. فرعون اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ہم تو اگر کسی کو کسی اہم منصب پر فائز کرتے ہیں تو اسے سونے کے کڑے پہناتے ہیں. موسیٰ کہتا ہے میں سارے جہان کے مالک کا بھیجا ہوا ہوں، اگر ایسا ہے تو اس کی کلائیاں بھی سونے کی مرصع کنگنوں سے مزین ہوتی. یہ ہے اس کا اعتراض. اس کے ہمراہ بھی فرشتوں کا ایک دستہ ہوتا جو پرا باندھے دست بستہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا. اس کی کلائیوں میں کڑے تو کجا، اس کی جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں. فرشتوں کا جم گٹھا تو بڑی بات ہے، یہ تو بازار سے سودا سلب بھی خود اٹھا کر لاتا ہے. تم خود سوچو، اللہ تعالیٰ کا رسول اور یہ خستہ حالی، کیا تم اس کا دعویٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ اب دیکھیں جی، یعنی اس وقت بھی اور آج بھی بادشاہوں کا نظریہ یہی ہے کہ جناب اعلیٰ منصب پہ وہ بیٹھے گا کہ جس کے پاس مال و دولت ہوگا، مالدار ہوگا، وہ حاکم بننے کا اہل ہے، اور جو غریب ہے اگرچہ دیندار ہے، امانت دار بھی ہو، سفید پوش ہو، وہ بڑے بڑے مالدار سمجھتے یہ حاکم اور لیڈر بننے کا اہل نہیں ہے. جب قرآن نے مختلف جگہوں پہ پیچھے گزرا، نبوت اللہ کا فضل ہے. اللہ پیسے کے اوپر کسی کو نبی نہیں بناتا، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہے وہ اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دے. ٹھیک ہے جی، آگے جناب دیکھیں جی، فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين. یہ اس نے احمق بنا دیا اپنی قوم کو، سب اس کی پیروی کرنے لگے، در حقیقت یہ نافرمان لوگ تھے. قرآن پاک کے ان کلمات نے مطلق العنان بادشاہوں، آمروں اور ڈکٹیٹروں کی نفسیات کا پردہ چاک کر دیا. یعنی وہ یہ باتیں اس لیے نہیں کرتا تھا فرعون کہ وہ انہیں حقیقت اور سچ مانتا تھا یا وہ اپنی قوم کا بہی خواہ تھا، اس لیے اس نے یہ باتیں نہیں کی کہ اسے اپنی قوم کے ساتھ پیار تھا یا ان کی خیر خواہی چاہتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کو اس لیے دور رکھنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی راہ اختیار کر کے ادبار و زوال کی پستیوں میں نہ گر جائیں یا ان کی خوشحالی تنگ دستی بدالی سے نہ بدل جائے. یہ اس کا مقصد نہیں تھا، اسے محض اپنے اقتدار کی فکر تھی. اسے حضرت موسیٰ اور اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں تھی، اسے صرف اپنے تاج و تخت کی سلامتی سے مطلب تھا. یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ان چکنی چپڑی باتوں سے اپنی قوم کو دھوکہ دینا چاہتا تھا اور ان کو اپنی ہمدردی اور بے خواہی کا یقین دلا کر اپنے دام فریب میں پھانسے رکھنا چاہتا تھا. ایسے جابر سلطانوں، ظالم ڈکٹیٹروں اور بے رحم آمروں کا یہی دستور پہلے تھا، آج بھی یہی ہے. اور جب تک لوگ اپنی سادہ لوہے کے باعث ایسے شاطروں، نو سربازوں کے بچھائے ہوئے جالوں میں پھنسنے کے لیے آمادہ ہوں گے، ایسا ہوتا رہے گا. کیسی قرآن نے بہترین تصویر کشی کی ہے. ہر دور میں ظالم و جابر حاکم علماء کو حقیر جانتے رہے ہیں اور اپنے پہلوؤں کے اوپر وہ الزام لگاتے رہے ہیں، بھئی جو کچھ تباہی ہے نا یہ پہلوؤں کی وجہ سے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کی موجودہ گورنمنٹ بھی، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، جو بھی مسائل، ہر آنے والا جو ہر نیا جو آتا ہے حاکم، وہ پہلے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا. خود کوئی بھی یہ اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں کہ میری وجہ سے یہ حالات خراب ہیں، کوئی بھی نہیں، یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا باجی آخری جو آیات ہیں کہ بلکہ اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک در حقیقت وہ نافرمان لوگ تھے. فرعون کی قوم اس کے دھوکے میں آ گئی. قرآن نے بتایا کہ قوم نے اس کی بات مان لی، انہوں نے ان مظالم کو فراموش کر دیا جو وہ ان پر توڑتا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عظیم شخصیت، ان کے بے داغ کردار اور پاکیزہ سیرت کو نظر انداز کر دیا. فرعون کی اطاعت کا بڑے زور و شور سے عصر نو وعدہ کیا. قوم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں. قرآن پاک نے ان کی طرز عمل کی وجہ بتا دی کہ وہ فاسق لوگ تھے.
حق و صداقت کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی، انہیں اپنی ذات اور اپنے مفادات کا تحفظ مطلوب تھا۔ اس کے لیے اگر انہیں کسی ظالم کی غلامی بھی قبول کرنی پڑتی، انہیں اپنی عزت نفس اور قومی مفاد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے تو وہ اس کے لیے آمادہ تھے۔ مظلوموں کی چیخوں، بے بسوں کی آہوں، ملک و قوم کے اخلاقی اور معاشی تباہی کی بھی انہیں ذرا پرواہ نہیں تھی، بشرطے کہ ان کی ذات محفوظ ہو اور ان کے مفادات پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، حق کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا دینا، مظلوموں اور بے قصوں کی امداد کے لیے تمام مصلحتوں کو پس پش ڈال کے میدان میں کود پڑنا فاشیوں کو زیب نہیں دیتا، نہ ہی ان کے بس کا روگ ہے۔ اس کے لیے تو العزم ہستیاں ہی منتخب کی جاتی ہیں۔ تو قوم نے فرعون کی باتوں کو مان لیا صرف اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے، اور آج بھی بڑے بڑے حاکم اور ان کی پارٹی کے لوگ اپنی ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں وہ مانتی ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مسائل ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، جو بھی ہے میرا ہی سربراہ پارٹی کا اچھا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا جناب فلما صفون انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، پھر جناب فرمایا آخری آیت فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، اور بنا دیا انہیں پیش رو اور کہاوت پچھلوں کے لیے، یعنی جب عذاب آیا نا پھر پوری قوم فرعون اپنے پورے لشکر سمیت وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم انبیاء کی بات کو مانیں اور دین کے اوپر ہم قائم رہیں، اس میں ہماری بقا ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری عظمت رفتہ ہمیں عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اسی طرح قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا تو پھر حالات شاید اس سے بھی زیادہ خستہ و خراب ہوں۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا، سنا، سنایا، اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے بندے تیرے گھر میں تشریف لائے سب کے اوپر فضل و کرم فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا